بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد افضل ناصر بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم۔ لاہور قصور روڈ ایک مرتبہ پھر عوام الناس کے لیے درد سر بن گئی۔ اس کی ناقص اور غیر معیاری تعمیر ایک مرتبہ پھر برننگ ایشو بن چکی ہے۔ متعلقہ ٹھیکیدار اور محکمہ ہائی وے قصور کی ملی بھگت سے تقریباً 48 کروڑ روپے کی غیر قانونی ایڈوانس بلکہ فج پیمنٹ حاصل کر کے کام ادھورا چھوڑ کر موقع سے فرار ہو چکا ہے۔ اس ٹوٹی پھوٹی اور ادڑی ہوئی سڑک سے گزرنے والے شہری پہلے سے بھی زیادہ اذیت اور کوفت کا شکار ہیں اور ٹھیکیدار اور محکمہ ہائی وے قصور کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر بد دعائیں بلکہ گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس پر ستم ظریفی یہ کہ فی الحال مفاد عامہ کے اس سنگین مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا، جبکہ دوسری طرف اس سلگتے ہوئے مسئلے کے حل کے حوالے سے محکمہ ہائی وے قصور خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے اور اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ آج کی سٹوری میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لاہور قصور روڈ کے ساتھ اصل میں ہوا کیا ہے، کنٹریکٹر کو کام ادھورا چھوڑ کر راتوں رات موقع سے غائب کیوں ہونا پڑا، کام کیے بغیر ٹھیکیدار کو 48 کروڑ روپے کی غیر قانونی ایڈوانس بلکہ فج پیمنٹ کیسے کر دی گئی، اور اس فج پیمنٹ میں کون کون حصے دار تھا، کون کون ذمہ دار تھا۔ محکمہ ہائی وے قصور نے باہری کمیشنیں وصول کر کے آنکھیں بند کر کے کیسے بلز پر دستخط کر دیے۔ اس دوران کنسلٹنٹ فرم نیسپاک کیا کر رہی تھی، اس کا کیا رول تھا، کیا اس نے اپنا رول ادا کیا بھی یا نہیں، اور کیا لاہور قصور روڈ منظور شدہ ڈیزائن، اسپیسیفیکیشن، سکوپ، کوالٹی اور کوانٹٹی کے مطابق کبھی مکمل ہو بھی پائے گی یا نہیں، اور کون سا محکمہ اس سڑک کی ناقص، غیر معیاری اور نامکمل تعمیر کا نوٹس لے گا، کون سا محکمہ ٹھیکیدار اور محکمہ ہائی وے قصور سے 48 کروڑ روپے کی غیر قانونی فج پیمنٹ کا حساب لے گا، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مستقبل قریب میں اس برننگ ایشو کا کوئی حل ہے بھی یا نہیں۔ جی ناظرین، مورخہ 4 جنوری کو میری جنگ نیوز چینل نے لاہور قصور روڈ کی ناقص اور غیر معیاری تعمیر کے حوالے سے ایک تفصیلی سٹوری آن ایئر کی تھی۔ اس سٹوری میں اس روڈ کی تمام خرابیوں، خامیوں، کمیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ محکمہ ہائی وے قصور کی غیر ذمہ داری، غفلت، لاپرواہی اور ٹیکنیکل فالٹس کو بھی اجاگر کیا گیا تھا، جس کا سابق ڈپٹی کمشنر قصور نے فوری نوٹس لیا اور عوامی شکایات کے پیش نظر 5 جنوری کو لاہور فیروزپور روڈ کی تعمیر سے متعلقہ محکمہ ہائی وے قصور کے تمام افسران، کنسلٹنٹ اور دیگر افسران کی ایک اعلیٰ سطحی ہنگامی میٹنگ اپنے آفس میں طلب کر لی۔ میٹنگ میں متعدد تلخ اور سنگین نوعیت کے حقائق سامنے آئے۔ یہ ثابت ہوا کہ لاہور فیروزپور روڈ کی تعمیر غیر معیاری اور غیر اطمینان بخش ہے۔ سڑک پر 3 میں سے 2 لیئرز ڈالی جا چکی ہیں، جس کا سروس لیول ناہموار، غیر متوازن اور ٹیڑھی قسم کا ہے۔ یہ بھی مشاہدے میں آیا کہ دوسری ڈالی جانے والی لیئر میں غیر معیاری اور ری سائیکلڈ میٹیریل یعنی پرانا میٹیریل استعمال کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی۔ اس کے علاوہ ملبہ ویسٹ میٹیریل ملحقہ ڈرین میں پھینکا جا رہا تھا، جس سے سائیڈ ڈرین بند ہو سکتی تھی، اور نو تعمیر شدہ سڑک کی دونوں لیئرز میں مائلڈ اینڈ ری پروسیسڈ میٹیریل یعنی پرانے میٹیریل یعنی پہلے سے استعمال شدہ میٹیریل کے دوبارہ استعمال اور کنسلٹنٹ کے رول کے ایشو کی بھی نشاندہی کی گئی۔ میٹنگ میں ریزیڈنٹ انجینئر نیسپاک نے بتایا کہ اس سے قبل نیسپاک نے بذریعہ لیٹر یعنی تحریری طور پر اس بات کی نشاندہی کر دی تھی اور محکمہ ہائی وے کو اسفالٹ کی پہلی لیئر کی ٹوٹ پھوٹ سے متعلق کنوے کر دیا تھا، اور یہ کہ کنٹریکٹر کا اسفالٹ مکسنگ پلانٹ آٹومیٹک نہیں تھا، جس کی وجہ سے کنٹریکٹر نے اسفالٹ کی کوالٹی کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیا۔
یہ بھی بتایا گیا کہ محکمہ ہائی وے قصور کی طرف سے کنٹریکٹر کو 462.282 ملین یعنی تقریباً 46 کروڑ 22 لاکھ روپے کی جو پیمنٹ کی گئی، ان بلز کو نیسپاک نے تاحال ویٹ نہیں کیا تھا، یعنی نیسپاک نے ان بلز کو پاس نہیں کیا تھا۔ دوران میٹنگ ایس ڈی او ہائی وے ڈویژن قصور نے پلانٹ کے ایشو کو تسلیم کیا تھا۔ نیسپاک کے نمائندے نے بتایا کہ میٹیریل کی کوالٹی کو کنٹرول نہیں کیا گیا۔ ریزیڈنٹ انجینئر نیسپاک کا یہ خیال تھا کہ اسفالٹ پلانٹ کی آٹومیشن کے بغیر کوالٹی کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا۔ ایس ڈی او ہائی وے قصور نے بتایا کہ مکسنگ پلانٹ کا ایشو پہلے بھی ڈسکس کیا جا چکا تھا اور اسفالٹ کی غیر اطمینان بخش کوالٹی کی وجہ سے نیسپاک کے میٹیریل انجینئر کو پہلے ہی تبدیل کیا جا چکا تھا۔ ایس ڈی او نے مزید بتایا کہ اس سے قبل پلانٹ پر میٹیریل ٹیسٹنگ لیب موجود نہیں تھی اور اب اسفالٹ میٹیریل کی کوالٹی کو بہتر بنانے اور اس پر باریک بینی سے چیک رکھنے کے لیے محکمہ ہائی وے کی طرف سے لیب قائم کر دی گئی تھی۔ ایک اور ستم ظریفی یہ کہ کنسلٹنٹ نے بھی اس بات سے اتفاق کیا کہ موقع پر سب سٹینڈرڈ کام کیا جا رہا تھا۔ میٹنگ میں تمام ایشوز ڈسکس کرنے اور لاہور فیروزپور روڈ کی ناقص تعمیر کی ابتر صورتحال سامنے آنے کے بعد سابق ڈپٹی کمشنر قصور نے سخت ہدایات جاری کیں اور سخت فیصلے بھی کیے۔ ڈپٹی کمشنر قصور نے ہدایت کی کہ ایگزیکیوٹنگ ایجنسی سڑک کی دوسری پوری لیئر کو اکھاڑے گی اور اس کو منظور شدہ سکوپ آف ورک کے مطابق دوبارہ تعمیر کرے گی۔ بہترین سروس لیول کے لیے کنٹریکٹر کے اسفالٹ پیور کو آٹومیٹک لیزر لیولر اسفالٹ پیور سے ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ہدایت کی گئی کہ اسکیم کے منظور شدہ ڈیزائن، سکوپ، کوالٹی اور کوانٹٹی کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر قصور نے یہ بھی ہدایت کی کہ سائیڈ ڈرین کو مکمل طور پر صاف اور کلیئر کیا جائے اور آئندہ سے اس ملحقہ نالے میں ویسٹ میٹیریل نہ پھینکا جائے۔ سابق ڈپٹی کمشنر قصور نے محکمہ ہائی وے قصور اور کنسلٹنٹ کو ہدایت کی کہ کنسلٹنٹ کی ریکمنڈیشن کے مطابق کنٹریکٹر کا اسفالٹ مکسنگ پلانٹ تبدیل کر کے اس کی جگہ پر آٹومیٹک مکسنگ پلانٹ لگایا جائے اور کنسلٹنٹ کی طرف سے کسی ذمہ دار اہلکار کو مکسنگ پلانٹ پر تعینات کیا جائے۔ ایس ڈی او ہائی وے سب ڈویژن قصور نے یقین دہانی کروائی تھی کہ لاہور قصور روڈ کے کنسٹرکشن ورک کی تمام کمیوں کوتاہیوں کو دور کیا جائے گا۔ سابق ڈپٹی کمشنر قصور نے مزید تنبیہ کی تھی کہ اگر پھر بھی کوئی بہتری عمل میں نہ لائی گئی تو پھر مزید انویسٹیگیشن کے لیے اس غفلت، لاپرواہی اور کرپشن میں ملوث پائے جانے والوں اور قصورواروں کے خلاف متعلقہ اتھارٹی کو ریفرنس بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ جی ناظرین، سابق ڈپٹی کمشنر قصور فیاض مول صاحب نے لاہور قصور روڈ کی منظور شدہ ایسٹیمیٹ، ڈیزائن، سکوپ، کوالٹی اور کوانٹٹی کے مطابق تعمیر کو یقینی بنانے کے لیے جو سخت فیصلے کیے اور سخت احکامات بھی صادر کیے، بدقسمتی سے ان کا الٹا اثر پڑ گیا۔ ہوا یہ کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی کنٹریکٹر اربوں روپے مالیت کے ٹھیکے لیتے ہیں وہ کوئی عام کنٹریکٹر تو ہوتے نہیں۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے کہ وہ با اثر ہوتے ہیں، اور بالکل اسی طرح جس کنٹریکٹر نے لاہور قصور کا ٹھیکہ لیا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے ڈائریکٹ تعلقات چیف منسٹر آفس کے ساتھ تھے اور وہ وہیں سے محکمہ ہائی وے قصور کو بھی کنٹرول کرتا تھا، اور وہ محکمہ ہائی وے کو کچھ سمجھتا بھی نہیں تھا۔ اگر محکمہ ہائی وے اس کنٹریکٹر کو کسی کمی کوتاہی کی نشاندہی کرتا تو وہ اس کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اصل میں ٹھیکیدار کی منصوبہ بندی یہ تھی کہ وہ محکمہ ہائی وے سے میل ملاپ کر کے
اسی طرح غیر معیاری طریقے سے ناقص کام کر کے اور سڑک کے اکھاڑے ہوئے پرانے میٹیریل کو ہی دوبارہ ری پروسیس کر کے جیسے تیسے کر کے سڑک کی 2 لیئرز کو مکمل کر دے گا، اور آخر میں سڑک کی تیسری اور فائنل لیئر کو منظور شدہ ایسٹیمیٹ، ڈیزائن اور سکوپ، کوالٹی اور کوانٹٹی کے مطابق مکمل کر دے گا، اور کم از کم پیسہ خرچ کر کے عوام کے خون پسینے کی کمائی سے ادا شدہ ٹیکسز کے 3 ارب روپے کے فنڈز کو ہڑپ کر لے گا۔ لیکن اس کی یہ گولڈن منصوبہ بندی فیل اس طرح ہوئی، اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ سابق ڈپٹی کمشنر قصور نے اس سڑک کی ناقص اور سب سٹینڈرڈ تعمیر کا نوٹس لے لیا اور لکھ پڑھ کر محکمہ ہائی وے قصور کو ہدایات جاری کر دیں، جس پر ٹھیکیدار نے سوچا کہ اب تو اس کو کام منظور شدہ ایسٹیمیٹ کے مطابق کرنا پڑے گا اور کوالٹی، کوانٹٹی اور سکوپ آف ورک کو یقینی بنانا پڑے گا، جس پر اس نے وصول شدہ 48 کروڑ روپے کی ایڈوانس اور فج پیمنٹ پر ہی اکتفا کیا اور کام ادھورا چھوڑ کر فرار ہونا ہی مناسب سمجھا۔ اور اب چونکہ کنٹریکٹر 48 کروڑ کی پیمنٹ حاصل کر چکا ہے، اس لیے وہ محکمہ ہائی وے قصور کی بات نہیں سنتا، اور دوسری طرف محکمہ ہائی وے قصور بھی کسی کی نہیں سنتا، جبکہ عوام الناس اس برننگ ایشو کے حوالے سے مارے پھر رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جی ناظرین، ہم نے لاہور قصور روڈ کی ناقص اور غیر معیاری تعمیر کے حوالے سے تمام سنگین انکشافات، میجر بے ضابطگیاں، بے قاعدگیاں، فالٹس اور تلخ حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب یہ ذمہ داری موجودہ چیف منسٹر پنجاب، چیف سیکریٹری پنجاب، منسٹر اور سیکریٹری کمیونیکیشن اینڈ ورکس، محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب اور دیگر متعلقہ محکموں کی بنتی ہے کہ وہ لاہور قصور روڈ کی غیر معیاری، ناقص اور نامکمل تعمیر کا نوٹس لیں، اور اس بات کی بھی انکوائری کروائیں کہ محکمہ ہائی وے قصور کی طرف سے کس طرح کنٹریکٹر کو مطلوبہ کام مکمل کیے بغیر 48 کروڑ روپے کی غیر قانونی ایڈوانس فج پیمنٹ کر دی گئی، اور الزامات ثابت ہونے پر ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے، اور اس کے علاوہ ایسے ٹھوس اقدامات بھی اٹھائے جائیں کہ لاہور قصور روڈ کی منظور شدہ ایسٹیمیٹ، اسپیسیفیکیشن، سکوپ، ڈیزائن، کوالٹی اور کوانٹٹی کے مطابق اور مقررہ ٹائم پیریڈ میں تکمیل کو یقینی بنایا جا سکے، تاکہ اس سڑک سے روزانہ گزرنے والے ہزاروں افراد سکھ کا سانس لے سکیں اور ان کی اذیت کا مستقل طور پر خاتمہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے محمد افضل ناصر بھٹی کو میری جنگ نیوز سے اللہ حافظ۔